أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي كل من في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم فی ثلاث مسائل۔ علامہ قرطبی نے فرمایا ہے کہ اس آیت کے تحت 3 مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ یا ایھا النبی کن لمن فی ایدیکم من الاسری، اس کے متعلق جو ہے یہ پہلا مسئلہ جو ہے وہ گزر چکا، اور اس کے بعد دوسرا مسئلہ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا کے تحت گزرا، جو ہم نے پچھلے سبق میں پڑھ لیے تھے۔ آج ہم تیسرا مسئلہ پڑھیں گے۔ الثالثہ قال ابن العربی لما اسر من المشرکین، جب قیدی بنا دیے گئے وہ جو قیدی بنائے گئے مشرکین میں سے، تکلم قوم منہم بالاسلام ولم یمضوا فیہ عظیما، ان میں سے کچھ لوگوں نے اسلام کے متعلق بات کی لیکن وہ عزم لے کے اس میں نہ چلے، ولا اعترفوا به اعترافا جازما، اور پکا اعتراف بھی انہوں نے اسلام کا نہ کیا، ويشبه انهم ارادوا ان يقربوا من المسلمين ولا يبعدوا من المشركين، اور یہ اس بات کے مشابہ ہو گیا کہ انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ وہ مسلمانوں کے قریب ہوں لیکن مشرکین سے دور رہوں۔ قال علماؤنا ان تکلم الکافر بالایمان فی قلبه وبلسانه ولم یمض فیہ عظیما لم یکن مؤمنا، ہمارے علماء نے یہ بات کی ہے اگر کوئی آدمی اپنے دل میں اور اپنی زبان سے ایمان کی بات کرتا ہے لیکن اس میں اپنا عزم اور ارادہ نہیں چلاتا، وہ مومن نہیں ہوگا۔ وَإِذَا وُجِدَ مِثْلُ ذَلِكَ مِنَ الْمُؤْمِنِ كَانَ كَافِرًا، اور اسی طرح کی بات اگر ہو کسی مومن میں تو وہ کافر ہو جائے گا۔ إِلَّا مَا كَانَ مِنَ الْوَسْوَسَةِ، یعنی اگر مومن اپنی زبان سے اور دل سے کافر ہو جائے اور اپنا ارادہ نہ جلائے تو کافر ہو جائے گا۔ إِلَّا مَا كَانَ مِنَ الْوَسْوَسَةِ الَّتِي لَا يَقْدِرُ عَلَى دَفْعِهَا، اگر وہ وسوسے کہ جو کسی مسلمان کے دل میں کافرانہ آتے ہیں لیکن وہ ان کے دفع پہ قادر نہیں ہیں تو ان سے وہ مسلمان ہی رہے گا، کافر نہیں ہوگا۔ فإن اللہ قد عفا عنها واسکتها، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ان وسوسوں سے جو ہے وہ معاف کیا ہوا ہے اور ان وسوسوں کو ساکت قرار دیا ہے، جن وسوسوں کو دور کرنے کی انسان کے بس میں طاقت نہیں، کہ جو وسوسے انسان کو خود آتے ہیں اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ تو حضرت ابن عربی کہتے ہیں کہ ان مشرکین نے جو قیدی ہو گئے تھے انہوں نے اسلام کی بات تو کی تھی لیکن پکا ارادہ ظاہر نہیں کیا تھا اور پکا اعتراف نہیں کیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ یہ مسلمانوں کے تو قریب آنا چاہتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کافر سے دور بھی نہیں ہونا چاہتے تھے۔ اس طرح کا آدمی ہمارے علماء کہتے ہیں کہ کافر اگر اس طرح کا ایمان لائے تو وہ ایمان قبول نہیں ہوتا۔ وقد بین اللہ لرسولہ الحقیقۃ فقال، تو اللہ رب العزت نے جو ہے اپنے رسول کے لیے حقیقت بیان کر دی تو فرمایا وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ أَيْ إِن كَانَ هَذَا الْقَوْلُ مِنْهُمْ خِيَانَةً وَمَكْرًا، اگر اسلام لانے کا قول ان کی طرف سے وہ طرح خیانت اور فریب کے ہوا اور سازش کے ہوا، فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس سے پہلے بھی یہ اپنے بِكُفْرِهِمْ وَمَكْرِهِمْ، اپنے کفر اور آپ بِمَكْرِهِمْ بِكْ وَقِتَالِهِمْ لَكَ، اور آپ کے لیے خلاف سازشیں اور تدبیریں کر کے اور آپ سے لڑائی کر کے یہ پہلے بھی اللہ سے بھی خیانت کر چکے ہیں۔ اللہ کا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکے، تمہارا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکے، پہلے بھی اللہ نے ان کو تمہارے قبضے میں دیا، پھر دوبارہ اگر یہ خیانت کریں گے تو اللہ انہیں تمہارے قبضے میں دے گا اور تمہارے تسلط میں دے دے گا۔ وَإِنْ كَانَ هَذَا الْقَوْلُ مِنْهُمْ خَيْرًا وَيَعْلَمُ اللَّهُ، اور اگر یہ بات ان سے کی طرف سے جو ہے وہ بلائی کی ہوئی
اور اللہ اسے جو ہے وہ ظاہر کر دے گا، اللہ تو جان لے گا، اللہ تو پہلے سے جانتا ہے۔ فَيَقْبَلُ مِنْهُمْ ذَلِكَ، تو اللہ پاک ان سے اس کو قبول کرے گا۔ وَيُعَوِّضُهُمْ خَيْرًا مِمَّا خَرَجَ عَنْهُمْ، اور جو ان سے نکلا نا مال فدیے کے طور پر اور غنیمت کے طور پر، اللہ پاک ان سے بہتر کے ساتھ ان کو عوض دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَهُمْ مَا تَقَدَّمَ مِنْ كُفْرِهِمْ وَخِيَانَتِهِمْ وَمَكْرِهِمْ، اور ان کے جو کفر گزر چکا، ان کی جو خیانت گزر چکی، ان کے جو مکر و فریب گزر چکا، وہ سارے بڑے بڑے گناہ اور کفر اللہ پاک ان کے اسلام لانے کی بنا پر ان کو معاف کر دے گا۔ تو وہ اپنے عربی رحمہ اللہ کے قول کے مطابق یریدو خیانتک کا تعلق جو ہے وہ اسلام ظاہر کرنے لانے سے ہے، کہ اگر یہ اسلام ظاہر کرنے میں، اسلام لانے میں خیانت کر رہے ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وجمع خیانت خیائن، خیانہ کی جمع خیائن آتی ہے۔ وكان يجب أن يقال خوائن، خوائن کہنا ضروری تھا، لأنه من ذوات الواو، یہ واو والے الفاظ میں سے اجوف ہے، خوائن ہونا چاہیے تھا۔ إلا أنهم فرقوا بينه وبين جمع خائنة، لیکن ان حضرات نے خیائن اور خائنہ کی جمع کے درمیان فرق کرنے کے لیے کیا کیا، خیان کر دیا، خوائن نہیں بنایا۔ یقال خائن وخون وخون وخان، خون۔ قوله تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنفروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير۔ إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہیں ہجرت کیے اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے۔ والذین آمنوا والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، اور وہ جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا اور ان کی مدد کی، یہ سب لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ولی وارث ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، اور جو لوگ ایمان لے آئے انہوں نے ہجرت نہیں کی جب تک وہ ہجرت نہ کر لیں، تمہارا ان سے وراثت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ما لکم من ولایتہم، تمہارے لیے ان کی ولایت میں سے کچھ نہیں ہے۔ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اگر وہ دین کی وجہ سے وہ تم سے کوئی مدد مانگے تو تم پر ان کی مدد واجب ہے۔ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، مگر ایسی قوم کے خلاف جس کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہو، یعنی اس کے خلاف آپ نے ان کی مدد نہیں کرنی۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے اچھی طرح دیکھتا ہے۔ سورہ انفال کی یہ جو آخری آیات ہیں، ان میں میراث کے کچھ وہ احکام بیان کیے گئے ہیں جو مسلمانوں کی مکہ مکرمہ سے ہجرت کے نتیجے میں پیدا ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اصول تو طے فرما دیا تھا شروع ہی میں کہ مسلمان اور کافر آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ جو صحابہ کرام مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تھے، ان میں سے بہت سے ایسے تھے کہ ان کے رشتہ دار جو ان کے وارث ہو سکتے تھے سب مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے۔ ان میں سے اکثر وہ تھے جو کافر تھے اور مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے، اور وہ مسلمانوں کے اس لیے وارث نہیں ہو سکتے تھے کہ ان کے درمیان کفر اور ایمان کا فاصلہ تھا۔ چنانچہ ان آیات نے واضح طور پر بتا دیا کہ وہ نہ مسلمانوں کے وارث ہو سکتے ہیں، نہ مسلمان ان کے وارث ہو سکتے ہیں،
اور مہاجرین کے کچھ ایسے رشتے دار بھی تھے جو مسلمان تو ہو گئے تھے لیکن انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت نہیں کی تھی۔ ان کے بارے میں بھی عیسائیت نے یہ حکم دیا کہ مہاجر مسلمانوں کا ان سے بھی وراثت کا کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ اس وقت تمام مسلمانوں کے ذمے فرض تھا کہ وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کریں، اور انہوں نے ہجرت نہ کر کے اس فریضے کو ابھی تک ادا نہیں کیا تھا۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ مہاجر مسلمان مدینہ منورہ میں تھے جو دار الاسلام تھا، اور وہ دوسرے حضرات مکہ مکرمہ میں تھے جنہوں نے ابھی تک ہجرت نہیں کی تھی، تو مکہ مکرمہ اس وقت دار الحرب تھا اور دونوں کے درمیان بڑی بڑی رکاوٹیں حائل تھیں۔ بہتر ہر صورت مہاجر مسلمانوں کے جو رشتہ دار مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، ان کے ساتھ مہاجرین کا وراثت کا رشتہ ٹوٹ چکا تھا، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ اگر ان کا کوئی رشتہ دار مکہ مکرمہ میں فوت ہوتا تو اس کے ترکے میں ان مہاجرین کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا، اور اگر ان مہاجرین میں سے کوئی مدینہ منورہ میں فوت ہوتا تو اس کی میراث میں اس کے مکی رشتہ داروں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا۔ دوسری طرف جو مہاجرین مدینہ منورہ آ کر آباد ہوئے تھے، ان کو انصار مدینہ نے اپنے گھروں میں ٹھہرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مہاجر صحابی کا کسی انصاری صحابی سے بھائی چارہ قائم کر دیا تھا، جسے مواخات کہا جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ نے یہ حکم دیا کہ ہم مہاجرین کے وارث ان کے مکی رشتہ داروں کے بجائے وہ انصاری صحابہ کرام ہوں گے جن کے ساتھ ان کی مواخات قائم کی گئی ہے۔ یعنی جن مسلمانوں نے ابھی تک ہجرت نہیں کی، یہ تو ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا۔ دوسری کہ جن مسلمانوں نے ابھی تک ہجرت نہیں کی تھی، اگرچہ وہ مہاجرین کے وارث نہیں ہیں لیکن چونکہ بہرحال مسلمان ہیں، اس لیے اگر کافروں کے خلاف مسلمانوں سے مدد مانگیں تو مہاجر مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ اپنے مکی مسلمان بھائیوں کی مدد کریں۔ البتہ ایک صورت ایسی بیان کی گئی جس میں اس طرح کی مدد کرنا مہاجر مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے، اور وہ یہ کہ جن کافروں کے خلاف وہ مدد مانگ رہے ہیں ان سے مہاجر مسلمانوں کا کوئی جنگ بندی کا معاہدہ ہو چکا ہو، ایسی صورت میں وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ دیکھتے ہوئے ان کے خلاف کوئی کارروائی کریں تو یہ بات احادی ہوگی، اس لیے ایسی مدد کو ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ اس سے زیادہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ جب کوئی معاہدہ ہو جائے تو اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے بھی اس کی خلاف ورزی کو اسلام نے جائز نہیں رکھا ہے۔ جس صلح حدیبیہ کے موقع پر کئی واقعات ایسے پیش آئے کہ کفار کے ہاتھوں پسے ہوئے مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار قریش کے خلاف مدد مانگی۔ مسلمانوں کا دل بےتاب تھا کہ ان کی مدد کریں، مگر چونکہ قریش کے ساتھ معاہدہ ہو چکا تھا اس لیے ان کے صبر اور ضبط کا بہت کڑا امتحان پیش آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تحت وہ اس امتحان میں ثابت قدم رہے اور بیڑی میں بدے اپنے مسلمان بھائی بھی کافروں کے حوالے کر دیے اور واپس لوٹا دیے۔ یہ مسلمانوں کے ہاں اور اسلام کے ہاں معاہدے کی اہمیت اور اس کی جو ہے وہ پورا کرنے کا جو ہے وہ کتنا ضروری ہے، اس واقعے سے یہ بات پتہ چلتی ہے اور اس حکم سے یہ بات پتہ چلتی ہے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور جن لوگوں نے کفر اپنا رکھا ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی وارث ہیں۔ الا تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا۔ زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا۔ اس جملے کا تعلق ان تمام احکامات سے ہے جن آیات میں بیان فرمائے گئے ہیں، جن میں میراث کے مذکورہ بالا احکام بھی داخل ہیں، اور غیر مہاجر مسلمانوں کی مدد کے احکام بھی۔ تنبیہ یہ کی جا رہی ہے کہ ان احکام کی خلاف ورزی سے زمین میں فتنہ اور فساد پھیلے گا۔ مثلا اگر وہ مسلمان جو کفار کے ہاتھوں ظلم و ستم برداشت کر رہے ہیں ان کی مدد نہ کی جائے تو فساد پھیلے گا، اگر ان کی مدد کی وجہ سے غیر مسلموں کے ساتھ بداخلی کی جائے تب بھی وہ تمام مصلحتیں پامال ہوں گی جن کی خاطر معاہدہ کیا گیا تھا۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا اور انہوں نے مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ وہی سب صحیح معنوں میں مومن ہیں۔
لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان ایسے لوگوں کے لیے مغفرت اور عزت والا رزق ہے، یعنی جن مسلمانوں نے ابھی ہجرت نہیں کی ہے، اگرچہ مومن وہ بھی ہیں، لیکن ان میں ابھی یہ کثر ہے کہ انہوں نے ہجرت کے حکم پر عمل نہیں کیا۔ دوسری طرف مہاجرین اور انصار میں یہ کثر نہیں، اس لیے وہ صحیح معنی میں مومن کہلانے کے مستحق ہیں۔ والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فاولئک منکم، اور جنہوں نے بعد میں ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد کیا اور تو وہ بھی تم میں شامل ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، اور جو لوگ رشتہ دار ہیں وہ اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی یقیناً اللہ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے۔ اس وقت کا ذکر ہے کہ جب وہ مسلمان بھی بلاخر ہجرت کر آئے تھے جنہوں نے شروع میں ہجرت نہیں کی تھی۔ اس آیت نے اس کے بارے میں دو حکم بیان فرمایا ان کے بارے میں، یہ کہ اب انہوں نے چونکہ وہ قصر پوری کر دی ہے جن کی وجہ سے ان کا درجہ مہاجرین انصار سے کم تھا، اس لیے اب وہ بھی ان میں شامل ہو گئے ہیں۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ اب تک وہ اپنے ان رشتہ داروں کے وارث نہیں ہوتے تھے جو ہجرت کر چکے تھے، اب کیونکہ وہ بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے، اس لیے اب ان کے وارث ہونے کی اصل رکاوٹ دور ہو گئی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ انصاری صحابہ کو ان مہاجرین کا جو وارث بنایا گیا تھا اب وہ حکم منسوخ ہو گیا، کیونکہ وہ ایک عارضی حکم تھا جس وجہ سے دیا گیا تھا کہ ان مہاجرین کے رشتہ دار مدینہ منورہ میں موجود نہیں تھے، اب چونکہ وہ آ گئے ہیں اس لیے میراث کا اصل حکم کہ وہ قریبی رشتہ داروں میں تقسیم ہوتی ہے وہ واپس آ گیا۔ فيه سب مسائل، ان آیات کے اندر جو ہے وہ 7 مسئلے ہیں۔ الاولی قوله تعالی ان الذين آمنوا ختم السورة بذكر الموالات ليعلم كل فريق وليه الذي يستعين به، کہتے ہیں کہ ان الذين آمنوا سورت کو ختم کیا موالات کے ذکر پر، ان آخری صورتوں کے اندر موالات کا ذکر کیا، آپس میں جو ہے وہ ولی وارث ہونے اور دوستی کرنے کا حکم کیا، جو ہے اس کے ذکر کو ختم کیا۔ لِيَعْلَمَ كُلُّ فَرِيقٍ وَلِيَّهُ الَّذِي يَسْتَعِينُ بِهِ، تاکہ ہر فریق اپنے اپنے ولی کو، اپنے یار و مددگار کو، اپنے دوست کو اور اپنے ولی وارث کو پہچان لے جس سے وہ مدد طلب کرے گا۔ فَقَدْ تَقَدَّمَ مَعْنَى الْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ لُغَةً وَمَعْنًى، کہتے ہیں کہ اس سے پہلے جو ہے وہ ہجرت کا معنی اور جہاد کا معنی لغتاً اور معنی جو ہے وہ گزر چکا 30 جلد کے اندر۔ والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی، جنہوں نے ٹھکانہ دیا، جنہوں نے آباد کیا، ونصروا اور جنہوں نے مدد کی۔ یہ الذین، یہ جو جملہ ہے معطوف علیہ ہے، یہ معطوف علیہ ہے، وہم الانصار، یہ سے مراد جو ہے ان الذین آمنوا پہلا معطوف ہے جملہ اور یہ معطوف علیہ ہے، پہلے معطوف ہے، اور یہ اس سے مراد انصار ہیں، الذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، جنہوں نے وہ ٹھکانہ گھر بنایا اور ایمان ان سے پہلے جو ہے وہ قبول کیا۔ وانضم الیہم النبی والمہاجر، اور مسلمان اور نبی پاک ان کی طرف متوجہ ہوئے پہنچے۔ اولئک عرفهم بالابتداء، اولئک یہ مرفوع ہے ابتداء کی وجہ سے، بعضهم ابتداء ثان، بعضهم مبتدا ثانی ہے، اولیاء بعض یہ اس کی خبر ہے، والجمیع خبر ان، اور سارا ملا کے جو ہے یہ ان الذین آمنوا کی خبر ہے، ترکیب یہاں پر بیان کر دی۔ قال ابن عباس، ابن عباس کہتے ہیں کہ اولیاء بعض فی المیراث، یعنی میراث کے اندر یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ولی وارث ہیں۔ فکانوا یتوارثون بالہجرہ، ہجرت کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کے وارث بن گئے۔ وکان لا یرث من آمن ولم یہاجر من ہاجر، اور وارث نہیں ہوتا تھا جو آدمی ایمان لایا اور اس نے ہجرت نہیں کی، من اس کا جس نے ہجرت کی ہے، یعنی مسلمان غیر مہاجر دوسرے مسلمان مہاجر کا وارث نہیں تھا۔ فنسخ اللہ ذلك بقوله وأولو الأرحام،
اور اس حکم کو اللہ رب العزت نے اولو الارحام کے ساتھ منسوخ کیا، یعنی جب یہ لوگ ہجرت کر کے آگے تو اللہ نے کہا تو اب اولو الارحام وارث ہوں گے، مہاجر اور انصار آپس میں وارث نہیں ہوں گے۔ اخرجہ ابو داؤد، اس کو جو ہے ابو داؤد نے اس کی تخریج کی ہے۔ وسار المیراث لذوی الارحام من المؤمنین، اور یہ جو میراث تھی وہ مومنین میں سے جو قریبی رشتہ دار تھے ان کے لیے طے پا گئی۔ ولا يتوارث اہل ملتین شیئا، اور یہ جو دونوں ملتیں تھیں ان کے درمیان کسی قسم کا جو توارث نہیں تھا، یہ کافروں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان آپس میں، یا انصار و مہاجروں کے درمیان آپس میں توارث باقی نہ رہا۔ ثم جاء قول علیہ الصلاۃ والسلام الحق الفرائض بآلہا، پھر آپ کے حکم بھی آ گیا، قول بھی آ گیا کہ جو فرائض ہیں، جو مقرر کردہ حصے ہیں قرآن کریم کے، وہ ان کے جو اصل اقدار ہیں، جو اپنے اصل وارث ہیں، ان کو ساتھ ان کو لاحق کرو، ان تک پہنچاؤ۔ علامہ تقدم بیان فی آیت الموارث، علامہ قرطبی کہتے ہیں جیسا کہ میں اس کو بیان کر چکا ہوں، موارث کی آیت کے تحت اس کا بیان مقدم ہو چکا ہے۔ وکیلا لیس ہونا نسخ، حضرت ابن عباس کا دعوت یہ ہے کہ یہاں پر نسخ ہوا ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہاں پر نسخ نہیں ہے، انما معنی، اور اس کا معنی یہ ہے فی النصرۃ والمعونۃ، اولیاء و بعض فی المیراث، ابن عباس سے مراد لیا، اولیاء و بعض فی النصرۃ والمعونۃ جن حضرات سے مراد لیا ہے ان کے یہاں پر کوئی نسخ نہیں ہوگا۔ وہ اس کی ہے کہ جب وہ وارث نہیں بنیں گے کچھ مہاجر انصار کے، انصار مہاجرین کے، تو پھر نسخ کیا ہوا؟ اور پہلی تفسیر کے مطابق فی المیراث اگر ہم اس کو کہیں تو پھر یہ ہے کہ کسی وقت تک کے لیے جو ہے انصار کا مہاجرین کا اور مہاجرین کا جب ان کا مواقعات ہوا تو ایک دوسرے کا وارث بنایا گیا تھا، لیکن جب باقی مسلمان بھی ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گئے اور یہ آیت کا ایک ٹکڑا نازل ہوا، اولو الارحام کہ یہ جو اولو الارحام ہے بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ کے ذریعے جو ہے وہ پہلا حکم منسوخ ہو گیا اور میراث کا اصل حکم واپس لوٹ آیا۔ یہ ابن عباس کی رائے ہے، اور بعض حضرات نے یہ کہا کہ لیس ہونا نسخ وانما معنی فی النصرۃ والمعونۃ، یا نسخ نہیں ہے، یہاں اولیاء و بعض کا مطلب کہ وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں نصرت کے اندر، معونت کے اندر۔ کما تقدم فی النساء، جیسا کہ سورہ نساء میں یہ بات گزری، والذین آمنوا ابتداء والخبر ما لکم من ولایتہم من شیء، والذین آمنوا یہ مل ملا کے بنے گا مبتدا، اور ما لکم من ولایتہم من شیء یہ بن رہی ہے اس کی خبر، تو گویا کہ والذین آمنوا یہ حالت رفع میں ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، اور ما لکم من ولایتہم یہ خبر ہونے کی بنا پر حالت رفع میں ہے۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایۃ من شیء۔ وقرأ یحییٰ ابن وصاب والأعمش وحمزہ من ولایتہم بکسر الواو، یحییٰ بن وصاب اور اعمش اور حمزہ نے من ولایتہم واو کے کسرہ کے ساتھ اس کو پڑھا ہے۔ وکیلا یہ لغت، اور کہا گیا کہ یہ لغت دو لغتیں، من ولایتہم واو کے فتح کے ساتھ، من ولایتہم کسرہ واو کے کسرہ کے ساتھ۔ قیلا ہی من ولیت الشیء، یہ بھی کہا گیا کہ یہ ولیت الشیء سے ہے۔ یقال ولی بین الولایا وغال بین الولایا، کہ ولی ولایا سے ہے اور وال ولایا سے ہے۔
اور یہاں پر والفتح فی ھذا ابین واضح، اور اس میں جو ہے فتح ہے وہ زیادہ واضح اور زیادہ اچھا ہے، لأنه بمعنى النصرہ والنصب، اس صورت کے اندر یہ نصرت اور نصب کے معنی میں ہے۔ وقد تطلق الولایت والولایت بمعنى الامارہ، کبھی کبھی ولایہ اور ولایا بکسر الواو و فتح الواو، یہ امارت کے معنی پر بھی بولا جاتا ہے، یعنی حکمرانی کے معنی پر بھی بولا جاتا ہے۔ سات مسائل میں سے دوسرا مسئلہ الثانیۃ قولہ تعالی وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد طلب کریں، یعنی وہ مسلمان جو مکہ میں ہی موجود ہیں، انہوں نے ابھی تک ہجرت نہیں کی، اے آل مدینہ، اے مہاجرین، اگر وہ تم سے دین کے معاملے میں مدد طلب کرتے ہیں، یرید ان دعوا هؤلاء المؤمنون الذين لم يهاجروا من دار الحرب عونكم بنفير أو مال لاستنقاذهم فأعينوهم، اگر وہ ایمان والے جنہوں نے دار الحرب سے ہجرت نہیں کی، وہ کسی لشکر سے بچنے اپنے تجارتی قافلے کو بچانے کے لیے یا اپنے مال کو بچانے کے لیے، اور اس کے لیے تم سے مدد، اس کے بچانے کے لیے تم سے مدد طلب کرتے ہیں، فَأَعِينُوهُمْ، تو ان کی مدد کرو، فَذَلِكَ فَرْضٌ عَلَيْكُمْ وَلَا تَخْذُلُوهُمْ، اور اس صورت کے اندر تمہارا ان کی مدد کرنا تم پہ فرض ہے، فَلَا تَخْذُلُوهُمْ، ان کو بے یار و مددگار نہ چھوڑو، یہ تمہارے لیے جائز نہیں، إِلَّا أَن يَسْتَنْصِرُوكُمْ عَلَى قَوْمٍ كُفَّارٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَلَا تَنْصُرُوهُمْ عَلَيْهِمْ، لیکن اگر وہ تم سے مدد مانگتے ہیں ایسے کافروں کے خلاف کہ جن کافروں اور تمہارے درمیان معاہدہ ہے، تو تم ان کی مدد نہ کرو، اور ان کی مدد کے لیے اپنا جو معاہدہ ہے اس کو نہ توڑو، کیونکہ یہ وعدہ خلافی ہو جائے گی۔ إِلَّا أَن يَسْتَنْصَرُوكُمْ، مگر یہ کہ وہ تم سے مدد طلب کریں، علی قوم، ایسی قوم کفار کے ایسی قوم کے خلاف، بینکم و بینہم میثاق، کہ تمہارے ان کے درمیان معاہدہ ہو، فلا تنصروہم علیہم، تو ان کی مدد نہ کرو اس صورت میں ان کافروں کے خلاف، ولا تنقضوا العہد حتی تتم مدتہ، اور اس وعدے کو نہ توڑو یہاں تک کہ اس کی مدت پوری ہو جائے، کیونکہ معاہدہ باقی رکھنا بھی ضروری ہے۔ تو اس معاہدے کو بچانے کے لیے جو ہے ان مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اسلام کے ہاں یہ ہے معاہدات کی اہمیت۔ ابن عربی الا یکونوا اسرا مستضعفی، الا یہ کہ مسلمان ان کافروں کے پاس جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، ان کے پاس قیدی ہوں، کمزور ہوں، فإن الولایۃ معهم قائمہ، اس صورت کے اندر ولایت جو ہے وہ ان کے ساتھ قائم ہے، اور والنصرۃ لهم واجبہ، اور ان مسلمانوں کے حق کے لیے نصرت واجب ہے، ضروری ہے۔ اب جو ہے ابن عربی کہتے ہیں کہ آپ مدد کریں گے ان کو بچانے کے لیے۔ اس لیے کہ مسلمان کمزور ہیں اور وہ بیچارے قید ہیں کافروں کی قید میں،
اور وہ ان کو تکلیفیں دے رہے ہیں، اور ہم نے ان کافروں کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے، تو ان کافروں نے بھی ہمارے مسلمان بھائیوں کو پکڑ کر اس معاہدے کی جو ہے لاج نہیں رکھی۔ تو لہذا اس صورت کے اندر علامہ ابن العربی کہتے ہیں کہ آپ پہ جو ہے ان کی مدد واجب ہے، حتی لا تبکی من عین تطرف، کہ ہماری کوئی آنکھ جو ہے وہ نہ باقی رہے جو دیکھتی ہو، حتی تخرج الی استنقاذہم، یہاں تک کہ وہ بھی نکلیں ان کو بچانے کے لیے، ان کان عدد یحتمل ذلک، اگر ہماری تعداد، ہماری قوت اس بات کا استعمال رکھتی ہے، برداشت کر سکتی ہے کہ ہم جا کے حملہ کر کے اپنے مسلمان بھائیوں کو بچا سکتے ہیں، تو ہم پہ واجب ہے۔ او نبذل جمیع اموالنا فی استخراجہم، یا ان کو وہاں نکالنے کے لیے ان کو اپنے ہم سارے مال خرچ کر دیں۔ حتی لا یبکی لأحد درہم، یہاں تک کہ ہم میں سے کسی ایک کے لیے ایک درہم بھی باقی نہ رہے، تب بھی ہمارے لیے واجب ہے کہ ہم مسلمان بھائیوں کو کافروں کی کیسے آزاد کریں۔ کذالک قال مالک، یہی بات امام مالک نے فرمائی ہے، وجمیع العلماء، اور تمام علماء نے بھی فرمائی ہے۔ ویسے تو حکم یہ ہے کہ جن کافروں کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے، ان کافروں کے خلاف آپ نے مسلمانوں کی مدد نہیں کرنی، لیکن اگر یہ مسلمان ان کے ہاں قید ہیں اور مشکل میں ہیں، تو اس صورت کے اندر آپ کو چھڑانے کے لیے آپ کو ان کی مدد واجب ہے۔ فإنا لله وإنا إليه راجعون على ما حل بالخلق في تركهم إخوانهم في أسر العدو وبأيديهم خزائن الأموال وفضول الأحوال والقدرة والعدة والقوة والجلد۔ علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے حال پہ تو انا للہ پڑھنا چاہیے کہ جنہوں نے جو ہے وہ اس بات پر کہ جو اس ساری مخلوق پر جو ہے بالخلق بالحق ان میں اتری ہے، اور ان میں یہ بات آ گئی ہے کہ ان نے جو ہے وہ اپنے بھائیوں کو دشمنی قید میں چھوڑ دیا ہے، اور حال یہ ہے کہ ان کے ہاتھوں میں جو ہے وہ مالوں کے خزانے ہیں اور فضول الاحوال، اور سالوں سال جو ہے وہ ان کے پاس فالتو پڑے مال ہیں، اور ان کے پاس قدرت ہے، طاقت ہے، عدد ہے، ان کی تعداد کے اندر یہ بہت زیادہ ہیں، قوت ہے، والجلد اور سختی اور مضبوطی ہے، اس کے باوجود یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے بھائیوں کو آزاد کرنے کے لیے نہیں نکلتے۔ تو یہ حکم کہ جن کافروں کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے ان کے خلاف آپ مسلمانوں کی مدد نہیں کریں گے، غیر مہاجر مسلمانوں کی، تو اس سے ایک جو ہے وہ ایک استثنائی صورت بیان کی ہے علامہ ابن العربی نے۔ الزجاج ويجوز فعليكم النصر بالنسب على الإغراء، تو یہ نصب ہوگا کہ اغراء پر، اغریتکم النصر، میں تمہیں نصب پہ ابھارا، نصر پر، تو یہ بھی ہے کہ یہ نصر بجائے رفع کے فعلیکم النصر نصب ہو اغراء پر، تکمیل کے معنی میں آتا ہے۔ الثالثہ، اس آیت کریمہ کے تحت جو تیسرا مسئلہ ہے وہ اللہ کا قول والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، کافر ایک دوسرے کے ولی وارث ہیں، وہ لوگ جو کافر ہو چکے ہیں وہ ایک دوسرے کے ولی وارث ہیں۔ قطع اللہ الولایۃ بین الکفار والمؤمنین، اللہ نے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ولایت ختم کر دی، یعنی میراث ختم کر دی، اور دوستی اور محبت بھی ختم کر دی۔ فجعل المؤمنون بعضهم اولیاء بعض، ایمان والوں کو ایک دوسرے کا ولی بنایا، ولی وارث بنایا۔
والکفار بعضهم اولیاء بعض، اور کفار کو، کافروں کو ایک دوسرے کا ولی وارث بنایا. یتناصرون بدینہم ویتعاملون باعتقادہم، اپنے دین کی بنا پر وہ ایک دوسرے کی مدد کرنے لگے اور اپنے اعتقاد کی بنا پر وہ ایک دوسرے کی جو ہے وہ ان کے ساتھ معاملہ کرنے لگے. تو یہ ہے وہ ولایت ہے. اس آیت کے تحت جو ہے ان کی سنن ولایت ختم کر دی. یعنی کافر کافر کا وارث ہے، کافر مسلمان کا اور مسلمان کافر کا وارث نہیں. اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق اسی اصول پر جو ہے وہ مہاجرین صحابہ اور انصار صحابہ کو بھی ایک دوسرے کا ولی وارث بنا دیا تھا، جو بعد میں اللہ رب العزت کے اس قول والارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ کے ذریعے منسوخ کر دیا گیا حکم. قال علماؤنا فی الکافرہ یکون لها الاخ اخو المسلم، ہمارے علماء نے ایسی کافر عورت کے بارے میں کہا ہے کہ جس کا بھائی مسلمان ہو. لا یزوجها اذ لا ولایت بینہما، کہ جو مسلمان بھائی ہے یہ اصلی کافرہ بہن کا نکاح نہیں کرائے گا، اس لیے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی ولایت، کوئی رشتہ داری، کوئی میراث نہیں ہے. وَيُزَوِّجُهَا أَهْلَ مِلَّتَهَا، اور وہ اس کا نکاح کرائے گا اہل ملت، اس کی جو ملت والے ہیں، جو دین والے ہیں، اس کا نکاح کرائیں گے، وہ اس کے ولی ہوں گے. فَكَمَا لَا يُزَوِّجُ الْمُسْلِمَةَ إِلَّا مُسْلِمٌ، جیسے مسلمان عورت کا نکاح سوائے مسلمان کے نہیں کرا سکتا جس کا ولی مسلمان ہی ہوتا ہے. فَكَذَلِكَ الْكَافِرَةُ لَا يُزَوِّجُهَا إِلَّا كَافِرٌ قَرِيبٌ لَهَا، اسی طرح اگر کوئی کافرہ عورت ہے تو اس کا نکاح بھی جو ہے وہ ایسا کافر ہی کرائے گا جو اس کا قریبی رشتہ دار ہو. او اسقف ولو من مسلم، یا جو اس کے اسقف ہوتے ہیں، ان کے مذہبی رہنما ہوتے ہیں، اگرچہ مسلمان سے ہی نکاح کرایا جائے پھر بھی جو ہے وہ اس کا کافر رشتہ دار یا اس کا پوپ شوپ کرائے گا. ولا یصح عقد مسلم علیہا، اور مسلمان کا عقد اس کے اوپر کرنا یہ صحیح نہیں کہ مسلمان کرائے. الا ان تکون معتقہ، مگر یہ کہ وہ آزاد کردہ ہو. فإن عقد علی غیر المعتقہ، اگر غیر معتقہ پر جو ہے وہ عقد کیا گیا، فسخ، تو یہ فسخ کر دیا جائے گا. ان کان لمسلم، اگر یہ مسلمان کے ساتھ کیا ہو. ولا یعرض للنصرانی، اگر نصرانی کے ساتھ کیا ہوگا تو پھر اس کی طرف تعرض نہیں کیا جائے گا. وقال اصبغ لا يصبغ، اصبغ کہتے ہیں کہ فسخ نہیں ہوگا. عبد المسلم اولا، مسلمان نے نکاح کرایا ہے تو زیادہ اچھا اور زیادہ بہتر ہے، اس کو ختم کیوں کریں گے. واللہ تعالی عالم بالصواب. تو جب ان کے درمیان جو ہے والذین کفروا اولیاء بعضهم اولیاء بعض، تو اس سے پھر یہ مسئلہ یہاں پر نکالا ہے علماء مالکیہ نے کہ اب کافر کو جو ہے وہ جیسے مسلمان اور ولایت حاصل نہیں ہوتی، یہ مسلمان اگر بھائی ہے تو اس کو کافر بہن پر ولایت حاصل نہیں ہوگی، ولایت ان کے درمیان ہے نہیں، لہٰذا نکاح یہ نہیں کرائے گا. نکاح جو ہے وہ دوسرے لوگ جو اس کے کافر ہیں، رشتہ دار ہیں یا جن کو اسقف وغیرہ ہے وہ کرائیں گے، اور مسلمان اس کا نکاح نہیں کرائے گا. اللہ اکبر. تو یہاں پر جو ہے وہ 3 مسئلے بیان ہو چکے 7 میں سے، باقی انشاءاللہ 4 مسئلے اگلے سبق میں. پہلا مسئلہ بیان کیا کہ ان الذین آمنوا، سورت کو جو ہے وہ موالات کے ذکر پہ ختم کیا. اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ ان استنصروکم فی الدین، اگر مسلمان جو ہیں وہ مدد مانگتے ہیں تو یہ مدد فرض ہے. اور تیسرا مسئلہ بیان کیا کہ کافر جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ولی وارث ہیں، اور اس سے جو ہے وہ مستنبطہ مسائل یہاں پر ذکر کیے.
اور آج کا سبق جو ہے وہ یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے، باقی جو انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر